پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، بستر گرم ہے اور وضو جہاں کر کے گئے تھے وہ پانی ابھی تک وہ بہ رہا ہے، وہ جگہ سے پانی نکل رہا ہے، اور وہ جو کنڈی کی وہ جو سندلی ہے جو دروازے کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوتی ہے وہ ابھی تک گر رہی ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سے وقت میں پورا سیر کر کے آئے، پوری معراج کر کے آئے۔ کسی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، عقل میں نہیں آتی ہے بات۔ میں نے کہا عقل میں آتی نہیں آتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں تو یہ سارا کا سارا ممکن ہے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، یہ بلب جل رہا ہے، یہ ہمارا سپیکر چل رہا ہے، اس کے پیچھے لائٹ کا کمال ہے۔ اگر بجلی چلی جائے یہاں سب کا سب ختم ہو جائے گا، بلب جو جلنا ختم ہو جائے گا، سپیکر بند ہو جائے گا۔ لیکن میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، جیسے ہی لائٹ آئے گی، بجلی آئے گی نا، وہیں سے وہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ روح ہے بجلی، اس کی بلب کی روح ہے، سپیکر کی روح ہے، جتنی روشنیاں رات کو نظر آ رہی ہے ان کی روح ہے، مشینیں بجلی سے چلنے والی ان کی روح ہے۔ جہاں بجلی جائے گی وہاں رک جائے گی، اور جیسی بجلی آئے گی وہاں سے چلنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی روح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی روح ہے۔ جب آپ اس عالم دنیا سے اوپر گئے، اللہ نے ہر چیز کو روک دیا۔ جیسے بجلی جائے ہر چیز رک جاتی ہے، بجلی جائے سارے معاملات وہاں رک جاتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا سے عرش معلیٰ کی طرف جب سفر شروع کیا، ساری کی ساری چیزیں وہاں رک گئی، حضور علیہ السلام میں واپس آئے، ہر چیز دوبارہ سے حرکت میں آ گئی۔ ایسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ کروایا۔ رات کو سنایا، جب رات ہوئی صبح اٹھے صحابہ کو سنایا۔ اب راستے میں نا ابو جہل ملا، بدبخت قسم کا، یہ ڈھونڈتا تھا موقع، بہانے ڈھونڈتا تھا، کہہ رہا ہے صبح صبح اٹھ کے کہہ رہا ہے گلی میں مل گئے، کہتا ہے کہ سناؤ کوئی آج کوئی نبی تازہ، اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، آج بھی نعوذ باللہ وہ مذاقی انداز میں کہتا ہے، کوئی سناؤ، کوئی چھٹو کوئی گل، کوئی دسو کوئی گل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے پاس ایک بات ہے، میں راتوں رات عرشوں کی سیر کر کے آیا، اللہ سے ملاقات کر کے آیا، بیت المقدس میں گیا، جہنم جنت کی سیر کر کے آیا ہوں۔ مذاق بنا لیا، شروع ہو گئے، پہلے ڈھونڈ رہے تھے باتیں، اب نا 4-5 بندے ان کے اکٹھے ہوئے اور آ کر کہنے لگے اچھا اب یہ بھی ڈرامہ شروع ہو گیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ بھی معاملہ شروع ہو گیا۔ اچھا یہ بتاؤ اگر بیت المقدس کے مسجد اقصی گئے تو وہاں وہ روشن دان کتنے تھے؟ اب یہ سوال ہے کرنے والا، روشن دان کتنے تھے، بلب کتنے تھے، یعنی دیوے بلنے والے وہ کتنے تھے، وہاں اس کے دروازے کتنے تھے، اس کے پلر کتنے تھے، ستون کتنے تھے، بتاؤ نہ اگر تم گئے ہو۔ یعنی وہ پھنسانا چاہتے تھے، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی انہوں نے سوال کیا، اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کھول دیا اور میں گن گن کر بتاتا رہا، اتنے روشن دان ہیں، اتنے ستون ہیں، اتنے فلاں ہیں، اور یہاں پر بھی وہ چپ ہو گئے، اللہ اکبر، چپ ادھر ہو گئے، لیکن باہر جا کے پھر شور کرنا شروع کر دیا۔ ابو جہل کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق آئے۔ ابو بکر صدیق، اے ابو بکر، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات کو فلاں جگہ پر گیا، فلاں جگہ پر گیا اور اسی وقت واپس آ گیا، کیا تم مانتے ہو؟ انہوں نے کہا اگر کوئی بندہ کہے تو میں تو نہیں مانتا، کوئی بندہ کہے تو میں تو نہیں مانتا۔ وہ دوسرا کہنے لگا بڑھ گئی بات، اب بڑھ گئی بات، یہ پھنس گیا ہے، تو کہنے لگا ہاں یہی بات اگر تیرا پیارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو پھر ماننے کو تیار ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا او بدبخت، تو پہلے کسی بندے کی بات کر رہے تھے، کوئی بندے کی بات کر رہے تھے، میرا محبوب بھی بھلا کوئی ہے، اس جیسا تو کوئی نہیں ہے، وہ بھی حسن و جمال کا پیکر ہے، وہ اس سے بھی بڑی کوئی بات کہے ابو بکر اسے بھی ماننے کو تیار ہے۔ مسجد میں آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی جی مجھے فلاں بندہ ملا تھا، ابو جہل اس کے حوالی ملے تھے اور یہ بات کر رہے تھے، میں نے ان کو کہہ دیا میرے محبوب کی زبان سے جو نکلا سچ ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر آج کے بعد دنیا تجھے صدیق کے نام سے یاد کرے گی۔ سب سے پہلا معراج کی واقعے کی تصدیق کرنے والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے محترم بھائیو دوستو، یہ تھی عرشوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے ملاقات۔
سارے نبیوں نے یہ دعوت دی لوگوں اللہ ایک ہے اس کی مانو اس کو مانو اس کے سامنے سجدہ تو کرو لیکن وہ کہتے تھے جبریل کی وحی کے ذریعے سے وہ سارے کہتے تھے جبریل وحی لے کر آیا کسی پر تورات کی وحی کسی پر انجیل کی وحی کسی پر زبور کی وحی کسی پر صحیفے آئے سب کہتے تھے اللہ کو مانو لیکن دیکھا کسی نے نہیں تھا سب کی تصدیق پاک پیغمبر علیہ السلام نے دیکھ کر کہہ دی ہاں اللہ کو مانو واقعی اللہ ایک ہے میں دیکھ کر آیا ہوں ملاقات کر کے آیا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کے لائے ہوئے مبارک اور پیارے دین کے اللہ میں قدر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما الہ العالمین جتنے حضرات تشریف لائے سب کا آنا اور مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا الہ العالمین ہم نے واقعہ معراج بیان کیا ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جتنی عظمت شان عطا فرمائی جتنے کمالات و حسن و جمالات عطا فرمائے الہ العالمین اے اللہ ہم ان کا حق تو نہیں ادا کر سکتے لیکن ذکر حبیب سے بھی اللہ تیری رحمتیں برستی ہیں اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمتیں لینے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ گھروں کی پریشانیاں کاروبار کی پریشانیاں رشتہ داروں کی پریشانیاں اولاد کی طرف سے اگر کوئی پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ العالمین سب کے کاموں کو بنا دے سب کو خوشیاں عطا فرما گھروں کو برکتوں سے بھر دے الہ العالمین سب کی اولادوں کو نیک بنا دے یا اللہ اے اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو دین سکھانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ قرآن پڑھے نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھے دین کے داعی بنے صراط مستقیم پر چلے حافظ و عالم بنے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے الہ العالمین ہماری اولادوں کو ایسا بنا دیجئے اے اللہ اپنے والدین کا فرما بردار بنا دیجئے جن کی اولادیں نہیں ہیں اللہ کو اولادیں نصیب فرما یا اللہ آج کی محفل کی برکت سے جتنے مسلمان اس دنیا پانے سے چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو کشادہ فرما ہمیں بھی قبر کی حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین یا رب العالمین ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین